حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بیار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے
اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی یہی کرتا ہے، بندے کو تھامنے اور بخشنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ تیرا غرور عبادت تجھے نہ لے ڈوبے، سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نماز بہت۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جس نے اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا، گویا اس نے خود کو جہنم سے بچا لیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں، قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن رکھتی ہے۔ کسی کا خالی برتن ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں، اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر گھر ادھورا لگتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔